کا یہ دوسرا سوال ہے کہ پچھلی امتوں کی قبر میں کیا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوتی تھی؟ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے یہ تفصیل ذکر کی ہے کہ قبروں میں سوال نکیرین کا ہونا اس امت کے ساتھ خاص ہے۔ پچھلی جو گزر گئیں امتیں ان سے قبر میں کوئی سوال ہوتا ہی نہ تھا۔ اس کی وجہ بتائی کہ اعظاما لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت محمدی سے یہ سوال ہوگا چاہے وہ امت اجابت ہو یا امت دعوت ہو۔ البتہ اس میں بھی امت دعوت میں یہ اختلاف ہے کہ صرف مومنین اور منافقین سے سوال ہوگا یا مشرکین و ملحدین سے بھی سوال ہوگا۔ تو بہت سے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صرف منافقین اور یعنی مخلص مومنین اور منافقین سے ہی سوال ہوگا، تاکہ اس سوال کے ذریعے سے منافقین کو الگ کیا جا سکے، ظاہر کیا جا سکے۔ یہ ہے، اس طرح سے ذکر کیا، مگر بہت سے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ مشرکین سے بھی سوال ہوگا، اگرچہ حدیث میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ اور برا ابن عازب رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں امل کافر کا لفظ آیا، اس وجہ سے یہ علماء اکرام کہتے ہیں مومن اور کافر اور منافق تینوں گروپ سے سوال ہوگا، یعنی کافر مجاہر، کھلا ہوا کافر، اور منافق جو چھپا ہوا کافر، اور مومن خالص، ان تینوں سے سوال ہونا یہ عام طور سے علماء کا قول ہے، مگر کچھ علماء اس بات پر ہیں کہ صرف مومنین اور منافقین سے سوال ہوگا، کیونکہ جو کافر کھلا ہوا ہے اس کا اظہار کرنے کی ضرورت نہیں، وہ تو خود ظاہر ہے۔ منافق کو ظاہر کرنا ہوگا کہ وہ قبر میں اس سے جب سوال ہوگا تو قبر میں اس کا اظہار ہو جائے گا کہ وہ جواب نہ دے پائے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں صرف مومنین کے بارے میں یہ فرمایا کہ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، ایمان والوں کو اللہ تعالی سوال نکیرین کے معاملے میں خود اللہ تعالی قول ثابت یعنی ایمان پر قائم کرے گا۔ ہاں، یعنی ان کو جواب یاد دلایا جائے گا، ورنہ موت سے تو سب بھول جاتا ہے۔ اب اللہ تعالی مومنین کو جوابات کی تلقین فرمائے گا۔